جمعے کے دن غسل کرنا ضروری ہے، فرض کے درجے میں تو نہیں لیکن پسندیدہ ہے اور اس کی بہت تاکید کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، لازم ہے، جمعہ ہوتا نہیں جب تک غسل نہ کیا جائے، اور بعض نے کہا کہ یہ وجوب کے معنوں میں نہیں بلکہ مستحب ہونے کے معنوں میں ہے. ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے، اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے، یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو. تو آپ اپنا اسکیجول اس طرح بنائیں نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح اسکیجول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائے، پھر وینسڈے کو نہائے، پھر جمعے کو نہائے، پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے. تو اس طرح آپ جمعے کو مس نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یا جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو چاہیے کہ غسل کر لے، یعنی کوئی بھی. آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا غسل ہر جوان شخص پر فرض ہے، واجب ہے، اور واجب یہاں یعنی لازم کے معنوں میں آ رہا ہے. علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا. بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے، یعنی فرض کے درجے میں ہے، اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل عمل ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے. عمر بن خطاب اس اسنا میں کہ وہ کھڑے تھے جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے، اذ جاء رجل من المہاجرین الاولین، جب آیا ان کے پاس ایک شخص مہاجرین میں سے جو سب سے پہلے مہاجر تھے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بھی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عثمان تھے. فناداہ عمر، تو ان کو حضرت عمر نے خطبے کے حالت میں پکارا، ایت ساعۃ ھذہ، کون سی ہے گھڑی یہ کون سا وقت ہے؟ قال انی شغلت، تو انہوں نے کہا کہ میں مشغول تھا. فلم انقلب الی اہلی، تو میں گھر نہ جا سکا. حتی سمعت التاذین، یہاں تک کہ میں نے آذان سن لی یعنی جمعے کی. فلم ازد علی ان توضأت، تو میں نے نہ زیادہ کیا اس پر کہ میں وضو ہی کر لوں، یعنی میں صرف وضو کر کے آ گیا. فقال، تو فرمایا، کس نے؟ حضرت عمر نے. والوضوء ایضا، اور وضو ہی بس. وقد علمت، حالانکہ تم کو پتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. تو اس سے آپ حضرت عمر کے اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سنتوں کی پابندی کرانے میں بھی کس قدر شدید تھے، کہ حضرت عثمان جیسے شخص کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، اور خطبے کی حالت میں بھی ان کو سب لوگوں کے سامنے پکڑ کے کہا کہ تم صرف وضو کر کے کیوں آ گئے ہو، نہائے کیوں نہیں؟ نہانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، تینوں ہی لازم ہیں. اور چونکہ یہ تینوں ایک جگہ پر آ گئی، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو غسل ہے یہ اس طرح واجب نہیں آتا کہ جو فرض کے درجے میں ایک طرح سے آ جاتا ہے، بہت ضروری، یعنی بہت پسندیدہ ہے، بہت اس کی تاکید کی گئی. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو وہ ایسا نہیں کہ جیسے کسی نے فرض نماز چھوڑ دی ہو.